اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسری چیز جو اس گفتگو میں نہایتی اہمیت کی حامل ہے وہ اسلامی تعلیمات میں 40 کا ایک عدد ہے جسے چلہ کہا جائے، چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 40 دن اللہ کی بارگاہ میں اللہ سے میقات میں گزارے ہیں۔ فَتَمَّ مِیقَاتُ رَبِّهِ 40 لیلہ، پورے 40 دن اور 40 راتیں گویا کہ وہ وہاں پر اللہ کی ملاقات میں موسیٰ کو ہو گئے۔ تو یہاں اگر ہم اس 40 کے عدد کو دیکھیں تو ادیان الہیہ میں اور اسلامی روایات میں اور تعلیمات میں اس 40 کے عدد کے اندر جو ہے وہ ایک اسرار پوشیدہ ہے۔ ہم یہاں چلہ نشینی کی ترغیب کسی کو نہیں دلا رہے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چلہ کروایا، جسے چلہ موسوی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، یعنی ذیقعد کے 30 دن مکمل ہو گئے اور اس 30 دنوں کے بعد خداوند متعال نے 10 دن مزید اضافہ ذی الحج کے بھی لیے، اور اس طرح سے یہ 40 راتیں اللہ نے موسیٰ کی اپنی بارگاہ میں، اپنی میقات میں، اپنی ملاقات میں خداوند متعال نے موسیٰ کا چلہ کروایا۔ بس یہ چلے کی ایک اہمیت ہے، ایک 40 راتوں کی ایک اہمیت ہے خداوند متعال کی بارگاہ میں، جو خدا نے اس 40 راتوں کا یہ عمل جو ہے وہ موسیٰ کے لیے کمپلیٹ کروایا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت نوح کے زمانے میں کفار پر عذاب نازل ہوا، اور وہ عذاب اس صورت میں تھا کہ 40 دن تک ان کے اوپر بارش برستی رہی، پس وہاں بھی 40 کا ایک عدد جو ہے وہ معین تھا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کی قوم بنی اسرائیل 40 سال تک بیابانوں میں بھٹکتی رہی، تو یہ ایک 40 کا عدد وہاں پر بھی اہمیت کا حامل ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان بعثت سے پہلے 40 سال باقاعدہ اپنے کردار سے، اپنے عمل سے، اپنے وجود سے اپنی امت کو جو ہے وہ تبلیغ کی ہے اور ان کو راہ راست کی طرف ہدایت کی ہے، اپنے عملی کردار سے اپنے آپ کو صادق اور امین جو ہے وہ منوایا ہے۔ پس یہاں بھی 40 کا ایک عدد جو ہے وہ ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت کے جب اسباب فراہم ہونا تھے تو خداوند متعال نے حضرت محمد مصطفیٰ کو حکم دیا کہ 40 دن تک ختیجہ سے دوری بنائے رکھو، لہٰذا رسول خدا 40 دن تک اللہ کی عبادت میں معتکف رہے اور مصروف رہے اور ختیجہ سے فاصلہ اختیار کیا، اور 40 دن کے بعد جب خداوند متعال نے اس جنتی پھل کو حضرت محمد مصطفیٰ کے لیے اطعام کروایا اور بھیجا تاکہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا نورانی وجود اس دنیا میں آ سکے، تو پھر خداوند متعال نے رسول خدا کو حکم دیا کہ جائیں، اب جو ہے وہ ختیجہ سلام اللہ علیہا کے پاس جائیں۔ پس رسول خدا نے اس مائدہ آسمانی کو، اس آسمانی تحفے کو وصول کرنے کے لیے جو ہے وہ 40 دن جو ہے وہ حضرت ختیجہ سے فاصلہ اختیار کیا۔ پس اس کا مطلب ہے کہ 40 دن وہاں پر بھی اہمیت رکھتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ انسانی معنوی اور روحانی کمال کی جو لمٹ ہے اس کی زندگی میں وہ 40 سال ہے، کہ ایک انسان 40 سال تک اگر کوشش کرے اپنی زندگی کے تو 40 سال میں وہ امپروومنٹ کر سکتا ہے اور کمال حاصل کر سکتا ہے، لیکن جب 40 سال اس کے مکمل ہو جاتے ہیں تو اب اس کے بعد اس کی جو ہے وہ امپروومنٹ جو ہے وہ دشوار ہو جاتی ہے۔ لہٰذا اسی سلسلے میں ملا صدرہ بھی بیان کرتے ہیں کہ انسان 40 سال تک بلوغ معنوی اور رشد باطنی تک مستحکم ہوتے ہوئے انسان جو ہے وہ 40 سال کا یہ وقت گزار دیتا ہے، اور 40 سال کے بعد جو ہے وہ یہ اس کے لیے نہایتی دشوار ہے۔ اور اگر ہم احادیث میں بھی دیکھیں تو جامع الاخبار جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 94 پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ روایت نقل ہے کہ من اخلص للہ 40 صباحا، کہ جو اپنے آپ کو 40 دنوں تک اللہ کے لیے خالص کر دیتا ہے، ظہرت ینابیح الحکمہ من قلبہ علی لسانہ، تو اس کے قلب سے حکمت کے چشمے جو ہیں وہ پھوٹتے ہیں اور اس کی زبان پر خداوند متعال ان چشموں کو جاری کر دیتا ہے۔ پس یہاں پر بھی 40 کا عدد جو ہے وہ اہمیت رکھتا ہے۔ لہٰذا بعض ہم دیکھتے ہیں روایات میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ اگر ایک انسان، بعض ایسے گناہ بیان کیے گئے ہیں کہ انسان اگر انہیں انجام دیتا ہے تو 40 دن تک انسان کی
جو دعا ہے وہ قبول نہیں ہوتی ہے، عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی ہے. یعنی اگر انسان 40 دن تک ان گناہوں کو انجام دینے کے بعد نماز بھی پڑھتا ہے تو اللہ اس نماز کو ایکسیپٹ نہیں کرتا ہے. وہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں تو 40 کا عدد جو ہے وہ نہایت ہی اہمیت کا حامل ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ روایات میں آداب اسلامی میں بیان کیا گیا ہے کہ اگر کسی میت کی 40 مؤمنین گواہی دے دیتے ہیں تو خداوند متعال اس میت کو معاف کر دیتا ہے کہ 40 بندوں نے جب اس کی گواہی دے دی ہے تو اب اس کے اوپر کس جو ہے وہ عنوان سے اللہ اپنا عذاب نازل کرے. لہٰذا عزیزان محترم 40 کا دن ایک بہت ہی اہمیت کا حامل ہے. دعا گو ہیں خداوند متعال ہمیں ان معارف کو، ان مطالب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ماہ ذی حج سے متعلق گفتگو ابھی جاری ہے، آپ دلچسپی رکھتے ہوں تو ہمارے ساتھ رہ سکتے ہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد.